امریکی صدر نے ایک اور محاذ گرم کر دیا ہے جب ان کا افغانستان سے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کئی روز سے افغانستان میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے سے متعلق بیانات دے رہے تھے، جس پر افغان حکومت کی جانب سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے۔ تاہم اب یہ معاملہ سنگین نتائج بھگتنے کی بھی دھمکیوں تک آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر افغانستان نے بگرام ایئر بیس اس کے مماروں یعنی ریاستہائے امریکہ متحدہ کے حوالے نہیں کی تو اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو یہ ایئر بیس ہمیں دینی ہوگی، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کروں گا۔ امریکی صدر کی اس کوشش اور دھمکی پر افغانستان کی جانب سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے۔ افغان طالبان حکومت نے امریکی دھمکی کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو ہمارے اڈے واپس چاہیے تو ہم اس سے اگلے 20 سال مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرونی فوج کی موجودگی بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کی صورت میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP کے مطابق اتوار کو افغانستان کی وزارت دفاع کے چیف آف سٹاف فصیح الدین فطرت نے مقامی میڈیا پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ حال ہی میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کے حوالے کرنے کا کوئی معاہدہ ممکن نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ بگرام افغانستان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے جو امریکہ کی قیادت میں طالبان کے خلاف جنگی مہم کا مرکز رہا، جس کی حکومت کو واشنگٹن نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد ہٹا دیا تھا۔ موجودہ اور سابق امریکی حکام خبردار کرتے ہیں کہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنا ایک نئی یلغار کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جس کے لیے 10,000 سے زائد فوجیوں کے ساتھ جدید فضائی دفاعی نظام بھی تعینات کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے رقبے پر پہلے اس بیس کو شروع میں محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہوگا اور اسے چلانے اور حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر افرادی قوت درکار ہوگی۔ ایک طرف امریکی صدر افغانستان سے معاملات بگاڑتے دکھ رہے ہیں تو ان کی جانب سے حالیہ دنوں انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بھی مسلسل سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے۔ بالخصوص پاکستان سے جنگ میں انڈیا کو ملنے والی رسوائی کے بعد تو جیسے امریکی صدر کو نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لینے کا موقع ہی مل گیا ہے۔ کبھی جنگی میدان میں بھارتی ہزیمت اور انڈین طیاروں کی تباہی کا ذکر امریکی صدر کی زبان پر ہوتا ہے، کبھی ٹیرف کے معاملے پر ان کی ناراضی نمایاں دکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی 2 بڑے اقدامات کرتے ہوئے امریکی صدر نے انڈین وزیر اعظم کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ ایران کی چابہار پورٹ پر انڈیا کو دیے جانے والے ریلیف کو واپس لینے کے فیصلے سے ملنے والے دھچکے سے مودی نکل نہیں پائے تھے کہ اب امریکی صدر نے مودی کو جھٹکا دیتے ہوئے ملازمت کے لیے امریکہ آنے والے غیر ملکی ہنرمند افراد کی سالانہ ویزا فیس $1,500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی ہے، جس کا بڑا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ بڑی تعداد میں بھارتی اسکلڈ لیبر اس ہی ویزے پر امریکہ جایا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر کا یہ حکم آج سے نافذ العمل بھی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھارت کے لیے مسلسل کھڑی کی جانے والی مشکلات کی ایک وجہ بھارت کی جانب سے ان کا اس کردار کی بھی نفی کرنا ہے جو پاکستان سے جنگ کے دوران انہوں نے ادا کیا تھا، یعنی بھارت کی خواہش پر یہ جنگ رکوائی تھی اور اس بنیاد پر خود کو نوبیل انعام کا حقدار بھی قرار دیا تھا۔ تاہم بھارت نے آج تک نہ ہی ان کے اس کردار کو تسلیم کیا اور نہ ہی ان کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا، جس کا گلہ آج پھر امریکی صدر نے کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے جو نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی پتے بھی شاندار طریقے سے کھیل رہا ہے اور دن بدن پاکستان کا سفارتی خط بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی سے تعبیر کیا گیا تھا، جس نے بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان اب بھی عالمی امن کے داعی کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، مگر اب سیز فائر ہو چکا ہے، لہٰذا ہم امن اور برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔